اسامہ بن لادن کا جو بھی ایجنڈا تھا، بہرحال آپ حامی ہیں اس ایجنڈے اسامہ بن لادن کے؟ میں تو کسی اسامہ بن لادن کو نہیں جانتا. میرے خیال میں تو یہ افسانوی ادب ہے، اور اس حوالے سے اس کو زندہ رکھنا، اس کے بیانات یا اس کے حواریوں کے بیانات کو جاری رکھنا، یہ امریکہ کی ضرورت ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی واقعی ایسی کوئی شخصیت موجود ہے اور وہ زندہ ہے اور قبائلی علاقوں میں ہے اور امریکہ نے دیکھ لیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ان کا اوور آل سینیریو ہے 9/11 کا تانا بانا، اس کے حوالے سے ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ مختلف اکائیوں کو زندہ رکھیں اور اس کے مطابق لوگوں کو خوفزدہ کریں، ورنہ امریکہ پر دوبارہ حملے کی تیاری ہو رہی. تو آپ کے خیال میں جیسے ہو رہی اس بات سے تو لگتا ہے کہ وہ امریکہ ہی اسامہ بن لادن کو استعمال کرتا رہا ہے؟ ظاہر 9/11 میں جو کچھ ہوا ہے وہ امریکہ نے کیا ہے نا. تو اسامہ بن لادن سے تو آپ کے لیڈران کی ملاقاتیں رہی ہیں، پھر اسامہ بن لادن کو بھی استعمال ہو رہا تھا امریکہ کے ذریعے اور آپ کے لیڈران ملاقاتیں کر رہے ہیں. ملاقات تو اگر 30 سال پہلے کسی سے ہوئی ہو، 25 سال پہلے ہوئی ہے، تو آپ اس کو آج تو لاگو نہیں کر سکتے. ملاقات تو ہم سب سے کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی کرتے ہیں، گیلانی سے بھی کرتے ہیں، کیانی سے بھی کرتے ہیں. ملاقات کرنا تو کسی چیز کا دلیل اور ثبوت نہیں. تو یہ رائے آپ کی کب بنی کہ اسامہ بن لادن استعمال ہو رہا ہے؟ ملاقات کرتے ہیں، امریکن تھنک ٹینکس آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو یہ رائے آپ کی کب بنی کہ اسامہ بن لادن استعمال ہو رہا ہے امریکہ سے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ اس کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. میرے نزدیک تو کوئی اسامہ بن لادن ایگزسٹ نہیں کرتا. ایگزسٹ سے مطلب آپ کے خیال میں ڈیتھ ہو چکی ہے؟ میں تو اگر کوئی ہوتا تو اپنا واضح ثبوت اس کی زندگی کا، اس کے وجود کا ملتا. اور یہ تو بیانات جو اس کی طرف سے احمد الظواہری اور فلاں فلاں دیتے ہیں، میں تو ان پہ بلیو نہیں کرتا. میں جس پالیٹکس کو جانتا ہوں اس میں یہ نہیں ہے چیز. القاعدہ کی ویب سائٹ پر ابھی پچھلے دنوں، انفیکٹ پچھلے ہی ہفتے ایک ویڈیو ہے، ابو یحییٰ الالبی جو ہیں ان کے ایک لیڈر، ان کی طرف سے وہ کہتے ہیں جی کال انہوں نے دی ہے چائنا کا جو سدرن پروونس ہے ان کے لوگوں کو کہ جی آپ آپریسو چائنا کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ ایتھسٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ان کا بھی ڈاؤن فال ایسے ہی ہوگا جیسے سوویت یونین کا. ڈو یو سپورٹ اٹ؟ میرے خیال میں تو یہ امریکن لابی ہے جس کی طرف سے یہ بیان چھاپ دیا ہے. تو یہ چائنا کے خلاف جو جہاد کی کال ہے آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے قطعی طور پر؟ میرا خیال ہے کوئی جہاد کی کال ہے ہی نہیں جس کو میں سپورٹ کہہ رہے ہیں جی کھڑے ہو جائیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ امریکی طرف سے کوئی بات ہے، نام کسی کا بھی آپ. اچھا ویسے مولانا صاحب اب کیا کریں؟ پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آرمی کی کارروائیوں کو طالبان کے خلاف جو اس وقت ہوئی، سوات میں بھی ہوئی، آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، مگر اس وقت تقریباً تمام نیبرز کو، ساری دنیا کو پاکستان سے شکایت ہے. چائنا کو اپنے جنوبی حصوں میں ہونے والی کارروائی پر پاکستان سے شکایت، سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک کو شکایت، ایران کو شکایت ہے ہم سے، افغانستان کو ہم سے شکایت ہے، انڈیا کو. اور جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو یہ سارے ممالک تعریف کرتے ہیں. اگر آپ کا کہنا مانے تو ہم تو آئسولیٹ ہو جائیں گے. نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے کارروائی کر کے پایا کہ کوئی بیلنس شیٹ تو بنائے نا. اس کی کارروائی تو آپ نے کر لی پوری، کسی کی مخالفت کی وجہ سے آپ رکے تو نہیں کی، کسی کی حمایت کی وجہ سے مذاکرات کی میز تو آپ نے نہیں بچھائی. کارروائی کا نتیجہ بتائے ہم. میں سوات میں ریٹ اسٹیبلش ہو گئی نا. سوات میں 12 گھنٹے کرفیو لگتا ہے. اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپریشن کے فوراً بعد ہی سب چیز، اپریل میں آپریشن ہوا تھا، ابھی اکتوبر ہے، کچھ تو ٹائم دیں. نہیں، کتنا ٹائم؟ کلیئر اور ہولڈ کی کوئی پالیسی ہوتی ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سوات میں 12 گھنٹے کرفیو لگتا ہے. سوات میں روز 30-35 لوگوں کے دہشت گردوں کے قتل ہونے کی اطلاع دیتی ہے فوج. سوات میں جگہ جگہ مٹا کے اندر بھی، قبل کے اندر بھی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں کہ یہ حشر ہوگا اگر فوج کی مخالفت کرو گے. یعنی جو طالبان پر الزام تھا، فوج نے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر کے وہ سارا الزام اپنے سر لے لیا. اگر یہ فوج کر رہی ہے تو بالکل غلط کر رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے، میں آپ کے انٹرویوز دیکھ چکا ہوں، جب طالبان یہی کر رہے تھے آپ نے اس طرح نہیں کنڈیم کیا. آپ میرے شو میں 3 سے 4 دفعہ کنڈیم کر چکے ہیں. فوج کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، بٹ طالبان کو اس طرح نہیں کنڈیم کیا آپ نے. نہیں، دیکھیں نا، اگر طالبان نے یہ کام کیا تھا تو کوئی لا اینڈ آرڈر تھا، کوئی حکومت تھی، کوئی صوبائی حکومت، کوئی مرکزی حکومت، اس نے کیوں نہیں انفورس کیا لا کو؟ آپ یہ تو کہہ دیجئے کہ ان لافل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا طالبان کے خلاف. حکومت کو تو حکومت کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، اس کے پاس تو قانون کا کوڑا بھی ہے، میرے پروگرام کی حد تک یہ تو کہہ دیجئے کہ اگر طالبان نے کیا تو غلط کیا. یہ تو اب بھی ہم کہتے ہیں فوج سے کہ ان کو تو دسترس حاصل ہے، عدالت بھی کیوں نہیں لے کے آتے؟ مسلم خان کو عدالت میں لے آئے. میرے پروگرام کی حد تک یہ تو کہہ دیجئے کہ اگر طالبان شہریوں کی لاشیں اس طرح لٹکاتے تھے تو غلط کرتے تھے. میرے علم کی حد تک طالبان نے اس طرح سے لاشیں نہیں لٹکائی. خونی چوک غلط ہے، وہ ساری کہانیاں ہیں. وہ تو عورت کی بھی کہانی والا ثابت ہو گئی. بٹ سوات کے جو آئی ٹی پیز آئے، میں ان سے پرسنلی انٹرویو کر کے پوچھ چکا ہوں. دیکھیں نا، وہ جو ویڈیو آئی تھی عورت کو کوڑے میں، غلط ثابت ہو گئی نا. کیسے غلط ثابت؟ ہم کہتے تھے غلط ہے، ججز نے بھی اس پر اپنا بیان دے دی. ججز نے کیا بیان دیا؟ اسٹانس آ گیا ان کا. ججز نے تو کہا تھا جی پیش ہوں، وہ ہو ہی نہیں سکا، کچھ ججز کی تو چل ہی نہیں سکی اس پر کوئی. اس لیے یہ تو اول تو قرائن ہی، حالات اور واقعات اس کی گواہی نہیں دے رہے تھے. تو اس لیے میرے نزدیک تو میں کسی کو کلپریٹ اور کرمنل اس وقت کہوں گا جب اس کا کوئی ثبوت آپ دیں گے. آپ کی پارٹی نے آئی ٹی پیز کی بڑی خدمت کی ہے جب آئی ٹی پیز آئے تھے، اور ابھی تک جاری. اور میں آئی ٹی پیز سے بات کر چکا ہوں، وہ تو خونی چوک کا کہتے تھے، ہاں جی یہ ہوا کرتا تھا. وہ ایجنسیوں کو بھی برا کہتے ہیں، بٹ آئی ٹی پیز دونوں طرح کے لوگ ہیں. جب
آپ کو یہ لوگ ملیں گے جو یہ کہتے تھے، تو دوسرے لوگ ملیں گے جو بڑی تعداد کہتے ہیں نہیں ہوتا. اگر یہ طالبان نے کیا، اگر کیا تو آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ غلط کیا؟ نہیں، اگر تو آپ کریں گے تو بھی کنڈم کروں گا، اگر میں کروں گا تو کنڈم کروں گا. اگر لگا کے تو ساری دنیا پر اگر لگا کے ایک دفعہ کنڈیم کر دیجیے پبلک کے لیے، کیونکہ پبلک کو شکایت ہے آپ طالبان کو کبھی کنڈیم نہیں کرتے. آپ نے آرمی کو میرے شو میں 3 دفعہ کنڈیم کر دیا. پبلک سے آپ کے مقابلے میں میرا کچھ زیادہ ہی رابطہ ہوگا. میں اکثر پروگرام کرتا ہوں لائیو کالز کے ساتھ، اور میرا ایک ای میل ایڈریس بھی ہے، مجھے ای میلز آ جاتی ہیں. بڑے اصرار کے بعد آپ سے پروگرام کر رہا ہوں میں. اگر 500 ای میلز بھی آتی ہوں تو 501 میرے پاس بھی آتی ہوں گی نا. تو اس لیے پبلک کا حوالہ تو اتنا نہ دیں. بڑے اصرار کے ساتھ مجھے شو کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، پبلک کے بڑے اصرار کے بعد کہ جی آپ کا ایک منور حسن صاحب کے ساتھ. تو میں کہا آپ اگر آپ کنڈیم نہیں کرتے، لہٰذا پبلک کا وہ اصرار نہیں ہے جس کو آپ کا اصرار ہے، آپ کنڈیم اپنے نہیں کرتے اصرار کے طور پر اس کو پیش کریں، پبلک کے اصرار کے طور پر نہ پیش کریں. آپ افسردہ ہیں بیت اللہ محسود کی ہلاکت پر؟ کیا ہے؟ بیت اللہ محسود کی ہلاکت پر افسردہ ہیں آپ؟ یہ اچھا ہوا پاکستان کے لیے؟ نہیں، اچھا ہوا تو میں کسی کی ہلاکت پہ بھی نہیں کہتا، کسی فوجی کی ہلاکت پہ بھی نہیں کہتا اچھا ہوا. امریکی کی ہلاکت پر ضرور کہتا ہوں. فوجی کی ہلاکت پر اچھا ہوا آپ کہنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ پاک آرمی کا کوئی فوجی شہید ہو آپ کہتے ہیں اس پہ اچھا کہنے کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ جو ایجنڈا ہمارا ہے اگر ہم اس پر کام کر رہے ہیں تو ہم شہید ہوں گے. جو ایجنڈا امریکہ کا ہے اور امریکی فوج کا ہے اور اس کے ڈرون طیاروں کا ہے، اس ایجنڈے پر اگر امریکی شہید نہیں ہے تو امریکی فوج کا ساتھ دینے والا بھی شہید نہیں ہے. دیٹ از بی فرینک. بٹ یہ امریکہ کا ہی ایجنڈا کیسے ہے؟ کیونکہ جو سوات کے آپریشن کی ساری دنیا پھر کیوں تعریف تھی؟ امریکہ نہیں کر رہا، چائنا بھی تعریف کر رہا ہے آپ کی کہ جی ویل ڈن پاک آرمی، بہت اچھا کیا آپ نے، اس کاروائی ہمارے صوبے میں بھی یہ کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے. ایران بھی تعریفیں کر رہا ہے، سب تعریفیں کیوں کر رہے ہیں پھر پاکستان کی؟ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے ویسے، لیکن میں عرض کیے دیتا ہوں. سب سے پہلی تعریف تو امریکہ نے کی ہے، اور آج تک تعریف برد باللسان ہے، اور ڈو مور کا پہاڑا بھی پڑ رہا ہے کہ مزید کیجیے. اگر یہ دلیل ہے تو یہ دلیل زیادہ ادھر استعمال ہوگی کہ اگر بھارت کو اس پر بہت خوشی ہے اور امریکہ کو اس پر بہت خوشی ہے تو یہ پاکستان کو اس پر اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے. اگر دلیل ہے یہ تو میرے نزدیک تو یہ دلیل زیادہ ادھر جاتی ہے بجائے ادھر جانے کے جو آپ فرما رہے ہیں. پھر بیت اللہ محسود کی ہلاکت پہ کامنٹ کیا ہے آپ کا؟ میرے نزدیک تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یہ. اور اگر پاکستان نے یہ بات کہی ہے جیسا کہ ریکارڈ پر آئی ہے کہ ہم نے نشاندہی کی تھی، ڈرون طیاروں نے حملہ کیا، اس میں انہوں نے اس جھوٹ یا سچ کو بھی قبول کر لیا کہ ڈرون طیارے ان کی مرضی سے ہی کام کرتے ہیں، اڑتے ہیں اور ہمارے شہریوں کو ہلاک کرتے ہیں. اور یہ بات کہ ہمارے ایئرپورٹ سے اڑتے ہیں اور یہیں پر پارک ہوتے ہیں، یہ چغلی ہو گئی اس کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ بیت اللہ محسود کو آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، ملک کے اندر کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی بھی نافذ نہیں ہے کہ آپ اس کے تحت سارے قوانین کو. اگر حکومت یہ کام کرنے لگ جائے دہشت گردی کا، دہشت گردوں کو تو دہشت گردی کرنی چاہیے، لیکن حکومت بھی اگر دہشت گردی پر اتر آئے میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. دہشت گردوں کو دہشت گردی کرنی چاہیے، بیت اللہ محسود کو دہشت گرد مانتے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو عمومی بات کہہ رہا ہوں. اگر حکومت کے پاس اس کے دلائل ہے کہ بیت اللہ محسود دہشت گرد ہے، عدالت میں جا کے مقدمہ تو درج کرائے نا اس کے خلاف، تاکہ وہ اپنے وکیل پیش کر کے بتائے کہ وہ نہیں کر رہا ہے. بات پاکستان آرمی کی اور حکومت کی آ رہی ہے تو آپ بالخصوص بات کر رہے ہیں، اور جب بات دہشت گرد اور طالبان کی آتی ہے تو آپ بات بالعموم کرتے ہیں. جی میں کرتا ہوں. میں ایک بات اور عرض کروں. بیت اللہ محسود دیکھیے اب اس وقت بلیک واٹر تنظیم آ گئی، حکومت نوٹس نہیں لے رہی. اگر کل کوئی اٹھ کر 4 بلیک واٹر کے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے تو دہشت گردی بھی کہیں گے لوگ اس کو، لیکن یہ کہیں گے حکومت اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کرتی؟ بیت اللہ اگر محسود امریکی سفارت خانہ وہ کر رہا ہے، منی پینٹاگون بنا رہا ہے اور چھاونی بنا رہا ہے، اور حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. اگر کوئی گروہ اٹھ کر اس کے خلاف کہ ہماری حکومت بھی کچھ نہیں کرتی، فوج بھی کچھ نہیں کرتی، چلو ہم کریں، مسئلہ اس میں فتوے کا نہیں ہے پھر کہ مجھ سے آپ فتویٰ لیں. اس میں میریٹ پر حملہ ایک دہشت گردی کی کاروائی تھی، کنڈیم کرتے ہیں آپ میریٹ بلاسٹ؟ ہم نے تو سنا ہے میریٹ کے اندر امریکن سارے چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور 1-2 فلور ان کے پاس موجود تھے، ان کا اسلحہ گولہ بارود جا رہا تھا. تو مطلب جائز تھا پھر؟ اور ہماری ایجنسیز جو کام کھلے بند نہیں کر سکتی تھی انہوں نے اس طریقے سے یہ کام کیا ان سے نجات پانے کا. اچھا، بیت اللہ محسود نے اون کیوں کیا اس کو؟ یہ تو ایجنسیوں سے پوچھیں. اگر اس نے اون کیا تو وہ دہشت گرد ہے آپ کے خیال میں بیت اللہ محسود؟ میرے نزدیک تو اگر امریکیوں کو قتل کیا تو دہشت گرد نہیں ہے. اس ملک میں جو اتنی ساری سویلین ہلاکتوں، کافی سارے دھماکے تو اون کیے ہیں نا بیت اللہ محسود نے، آپ کو پتا ہوگا کیے تھے، تو آپ اس کو بھی دہشت گردانہ کاروائی نہیں کہتے؟ بڑی معصوم ہلاکتیں. نہیں، میرے نزدیک تو اہم بات یہ ہے کہ قانون کو نافذ ہونا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن چاہے خراب بھی ہو تو وزیر داخلہ کو تو کم از کم قانون کے دائرے میں بات کرنی چاہیے. کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جو بھی کریں، عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں لوگ اب بھی فوج کی گرفت کے اندر جتنے لوگ قید ہیں عدالت میں کیوں نہیں لے کر آتے ہو؟ نور صاحب بہت شکریہ. بڑی